يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا بشراكي المدينة بشراكي بقدوم هادية بشراكي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا 5واں دن ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کن مرحلوں سے گزرے۔ بہرحال جب بہت زیادہ تکلیفیں آتی ہیں تو تکلیفوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسانی بھی ہیں۔ اب آسانی کیسی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کر ہی رہے تھے، اور اب یہ جو ہے نبوت کا 11واں سال شروع تھا۔ حج کا مہینہ تھا۔ حج میں جو ہے کثیر تعداد میں لوگ مکہ آتے تھے، بہت سے قبائل کے لوگ ہوتے تھے، دور دور کے لوگ ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول ہر ایک کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ ان دنوں قبیلہ خزرج جو ہے یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ مدینہ کے لوگ ہیں۔ یہاں کے 6 نوجوان بھی آئے تھے حج کرنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور انہیں بتایا اپنے نبی ہونے کے بارے میں اور اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں۔ اب دیکھیے مسلمان یہ جو کہاں کے تھے؟ مدینہ کے تھے۔ مدینہ میں پہلے ہی سے یہودی آباد تھے، اور یہودی جب کو ستایا جاتا تو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم ہمیں جو ستا رہے ہو تو دیکھو کچھ دنوں بعد ایک نبی آنے والا ہے، اور جو ہم ہی میں سے مبعوث ہوگا، جب ہم تمہیں پھر کیا کریں گے بتائیں گے۔ تو ان لوگوں نے سن چکا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور جب دیکھ لیے انہوں نے کہ یہ نبی وہی ہے تو انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی، کہا کیوں نہ ہم یہودیوں پہ کیا کریں؟ سبقت حاصل کر جائے، ہم کیوں نہ پہلے کیا کریں؟ اسلام قبول کر لیں۔ اس طرح ان 6 لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا۔ جب یہ 6 لوگ مدینہ گئے اور وہاں کے لوگوں کو جب بتایا، جب دوسری بار پھر حج کا مہینہ آیا، یعنی اب کیا نبوت کا 12واں سال، تو ان 6 کے ساتھ کتنے اور 12 لوگ کیا ہے آئے، اور ان 12 لوگوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ انہوں نے جو بات کی، اس بات کو جو جہاں ہوئی اسے کیا کہتے ہیں؟ عقبہ۔ ایک گھاٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 افراد سے بات کی اور ان سے کیا کی؟ بیعت لی۔ اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت عقبہ اولا، کیونکہ گھاٹی کے پاس ہوئی تھی نا۔ عربی میں گھاٹی کو کیا کہتے ہیں؟ عقبہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے سے اللہ کے رسول نے بہت سے چیزوں پہ بیعت لی کہ آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور بہت سی باتیں تھیں بچوں۔ اس طرح 12 لوگوں نے کیا کیا؟ مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب یہ 12 لوگ گئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، تبلیغ اسلام کے لیے کسی کو ہمارے ساتھ آپ کیا کیجیے؟ بھیج دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ روانہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اسلام کے سب سے پہلے دائی جو باہر نکلے تھے وہ کون تھے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ وہاں گئے اور ہر جگہ ان لوگوں نے مل کے کیا کی؟ دعوت کا کام شروع کر دیا۔ اب ہر گھر میں ہر جگہ کس کی بات ہونے لگی تھی؟ اسلام اور مسلمانوں کی باتیں ہونے لگیں۔ اس طرح کیا ہے دعوت دین کیا ہے بہت تیزی سے کیا ہوئی؟ پھیلنے لگی۔ اب جب تیسری مرتبہ 13 نبوی کا وقت ہے کہ جب پھر مدینہ سے جب لوگ آئے مسلمان، تو کتنے اب ہو گئے تھے؟ پہلی بار میں کتنے تھے؟ 11 میں 6، 12ویں نبی میں 12، اور 13 نبی میں کتنی تعداد ہو گئی تھی؟ 75 لوگ جو تھے جو آئے، اور ان سے بھی اللہ کے رسول نے بیعت لی، اور اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہ بیعت کے بھی جو تھے الفاظ کم و بیش ویسے ہی تھے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوں۔ اس طرح کیا ہوا؟ مدینہ کا جو ہے راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھل گیا۔ مدینہ جو منتظر تھا آپ کا کہ آپ آئے ان کے پاس،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کیا ہے وہاں چلیے، مدینہ چلیے۔ تو جب بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اجازت دے گا تو نبی کیا کریں گے، وہاں جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک بڑا چیز ہوئی جسے کیا کہتے ہیں، معراج کا واقعہ۔ یہ بھی 13 نبوی میں پیش آیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کیا کرنا چاہتا تھا، اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرانا چاہتا تھا۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایک رات اپنے بندے کو لے گیا کہاں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور اس سے اپنے گھر تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا۔ آپ نے دوزخیوں کی سزاؤں کو بھی دیکھا کہ کن کن وجہ سے دوزخیوں کو کیا کیا سزائیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی کیا کی تھی، امامت بھی کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آسمان پر الگ الگ انبیاء سے کیا کی تھی، ملاقات کی تھی۔ وہ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ کہاں تک پہنچے تھے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا کیے، کچھ تحفے عنایت کیے۔ ان تحفے میں کیا تھا، 5 وقت کی نمازیں جو تھیں ہمیں ملی، اور دوسری چیز تھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کی کیا کرے گا، اللہ معافی کر دے گا۔ اور جو سب سے اہم تحفہ تھا وہ یہ تھا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہیں، لیکن جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو کیا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح جو برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اتنا رحمان ہے کہ اس کے لیے اس وقت تک برائی نہیں لکھنے دیتا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے، لیکن جب وہ عمل کر دیتا ہے تو برائی کے بدلے کتنا گناہ، صرف 1 ہی برائی ملتی ہے۔ اس طرح معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کے آنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں یہاں سے مسجد اقصیٰ تک گیا تھا اور ایسے ایسے وہاں کے حالات تھے، تو لوگوں نے آپ کا کیا کیا، مذاق اڑایا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے کہا، دیکھو آپ کا صاحب کتنا جھوٹا ہے، کیسے جھوٹ کہتا ہے کہ 1 ہی منٹ میں 1 ہی رات وہ کہاں سے کہاں کا سفر طے کر کے آیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کہا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات کی کیا کی، تصدیق کی، آپ کو کہا کہ میرے نبی جھوٹ نہیں کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ابو بکر سے، اور انہیں کیا کہا، یہ تو صدیق ہے، یعنی کیا ہے، سچ بولنے والا ہے اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہے وہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ مسلمان جو بہت ستائے جا رہے تھے وہ کہاں ہجرت کر جائے، مدینہ کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ تو پیارے بچوں، جس نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے کہاں گئے، مدینہ کی طرف گئے۔ پیارے بچوں، میں نے پہلے ہی بتایا ہجرت کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ یہاں پر دین پہ قائم رہنا مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے لوگوں نے مکہ جو کہ ان کی سرزمین تھی، جن سے انہیں محبت تھی، اس کو چھوڑ کے صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے اب کہاں جا رہے تھے، مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ اب پیارے بچوں دیکھو، قریش کے لوگوں کو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لوگ اپنا سامان، اپنا گھر سب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کو یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ اتنے سارے جو مدینہ چلے جائیں گے تو یہ واپس ایک طاقت اور ایک کیا بن جائے گی، ایک قوت بن جائے گی، اور اس طاقت اور قوت کو ان کو کیا کرنا تھا، روکنا تھا۔ تو انہوں نے کیا سوچا، کیوں نہ ہم ان کے سردار کو ہی کیا کریں، ختم کریں، تاکہ یہ طاقت اور قوت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اب ان لوگوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی تدبیر کر دی۔ پیارے بچوں، ہم کسی چیز کی تدبیر کرتے ہیں، لیکن ہم سے سب سے بہترین تدبیر کرنے والا کون ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں نے پوری پلاننگ کر لی کہ کیسے اللہ کے رسول کو ختم کریں گے، اور کسی پہ نام بھی نہ آئے، تو انہوں نے ہر ایک خاندان کا ایک ایک فرد لیا۔ اس طرح کتنے فرد ہو گئے؟ 11 فرد ہو گئے۔ 11 فرد آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب صبح سویرے اٹھیں گے ہم انہیں کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور اتنے سارے قبیلوں والے لوگ ہوں گے تو کس سے لوگ بدلہ لیں گے؟ یہ ان کی تدبیر تھی، یہ ان کی پلاننگ تھی۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے اس پلاننگ سے کیا کر دیا؟ باخبر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات نکلنا تھا جس رات ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ پورے گھر کے دروازوں کو گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کہ ہمارے نبی بھی وہاں پر ہچکچائے نہیں، ہمت نہیں ہاری، بلکہ آپ دیکھیے کتنے باہمت تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اے علی آج کی رات تو میرے بستر پہ سو جانا۔ اور کیوں اللہ علی کو حکم دیا کہ تم رک جانا؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں، اور علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، تم انہیں لوٹا دینا۔ سوچئے ان حالات میں بھی جو ان کی جان کے در پر ہے، لیکن یہ کتنا بڑا امانت کا پاسباں ہے کہ جو ان کی جان لینے والا ہے، لیکن ان کو فکر کیا تھی کہ ان کی امانتوں کو ان کے سپرد کر دوں، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ اور یہاں پر اللہ کی مدد آئی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے۔ ان کے کیا کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے مٹھی بھر مٹی لی اور ان کے سروں پہ پھینکتے ہوئے نکل گئے۔ ان کی آنکھیں چندیا گئی، ان کے سامنے سے نکل گئے، لیکن وہ کیا کرے؟ ہمارے نبی کو نہیں دیکھ سکے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے بندی کی کیا ہے؟ مدد کرنے کے لیے موجود ہیں۔ پیارے بچوں سے ہمیں کوشش کرنی ہے، مدد تو ہماری کون کرتا ہے؟ ہمارا رب کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور یہ دونوں نے مل کر کیا کی؟ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ پیارے بچوں، وہ وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ نازک وقت تھا۔ آپ کا دل جو ہے بہت زیادہ غم سے لبریز تھا، آپ کی آنکھیں میں بار بار آنسو آ رہے تھے کہ یہ مکہ جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، یہاں پر میرے رب کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، لیکن یہاں کے لوگ کیا ہے؟ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے کیا ہوئے؟ روانہ ہو گئے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے۔ ان لوگوں کو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ وہاں پر اللہ کے رسول موجود نہیں، حضرت علی ہیں، تو فوراً ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہرکارے دوڑائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غار میں پناہ لی جس کا نام ہے غار سور۔ پیارے بچوں، غار سور کے بارے میں ہمارے ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ کو بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب دونوں تھک گئے تھے تو انہوں نے ہمارے نبی سے کیا کہا کہ آپ رکیے باہر، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں، غار کو صاف کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی چادر سے غار کو صاف کیا۔ غار میں جگہ جگہ سوراخ تھے، انہوں نے اپنی چادر کو پھاڑ کے سوراخ کا منہ بند کیا، لیکن بہرحال ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ ابوبکر صدیق نے وہاں پر پیر رکھ دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اندر آ جائیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ماندے تھے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ پیارے بچوں، جس غار پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر رکھا، جس سوراخ پر انہوں نے پیر رکھا تھا، اس سوراخ میں کیا تھا؟ ایک سانپ تھا، اور اس سانپ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں کیا کیا؟ ڈس لیا، کاٹ لیا۔ پیارے بچوں سوچیے، جب چھوٹی سی مونگی ہمیں کاٹ لیتی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک سانپ نے جب کاٹا ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی، لیکن پھر بھی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے پیر کو نہیں ہلا رہے تھے بچوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں پیر ہلاؤں گا تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن بہرحال انسانی ہے، تکلیف جب بڑھنے لگی تو جب تکلیف بڑھتی تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آنکھوں کا آنسو کہاں گرا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ گرا، اور اسے ہمارے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہوا ابو بکر؟ تو انہوں نے اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ جب پیر میں دیکھا تو سانپ کا کٹا ہوا تھا۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ اپنا تھوک لگایا، جس سے زہر کا اثر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ آپ سوچئے بچوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتے تھے کہ تکلیف ہو رہی ہے لیکن پیر ہلانے کو کیا پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنا ہے تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ کس سے کرنا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے۔
تو پیارے بچوں، محبت میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ہر عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ آپ بھی ایسی کریں گے نا کہ ہر عمل کیسا کریں گے؟ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ چلیے پھر ہم اپنے نبی پہ درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔